أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی. وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے فراہم کردہ ہدایت کو روشن طاق کے ساتھ تشبیہ دی تو اس آیت میں ہدایت کے اس روشن چراغ کے مقامات کا ذکر فرمایا کہ اس روشن چراغ نے کہاں سے اپنی ذوفشانی کرنا ہے. فرمایا فی بیوتن، یہ مشکات ایسے گھروں میں ہوں گے جن کے احترام کا اللہ نے اذن دیا ہے. اللہ کی ہدایت کی روشنیاں پھیلنے کے گھروں میں سر فہرست انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ بیوتن سے مراد انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں اور علی علیہ السلام کا گھر بھی انہی میں سے ہے. حضرت انس و بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع کی تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے گھر ہیں؟ تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے گھر ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تو فرمایا ہاں، ان میں افضل گھروں میں سے ہے. یہ تفسیر در المنصور میں بھی ہے، شواہد التنزیل میں بھی ہے، تفسیر سالبی بھی ہے اور تفسیر الکشف والبیان میں بھی ہے، تفسیر المعانی میں بھی ہے. صاحب مجموع البیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید آیت 30 سے ہو جاتی ہے جو بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اور اس آیت کا نشان بھی 33 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت علیہ السلام آپ سے دور رکھے، یعنی کوئی ناپاک آپ کے قریب نہیں آ سکتا. تو ہمیں نہیں شکوہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کی سمجھ میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کیوں نہیں سمجھ میں آتی. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ناپاک لوگ ان کے قریب آ ہی نہیں سکتے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ایسے پاکیزہ رکھا اور رکھے گا جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے کہ ان گھروں کو رفعت دی جائے، ان گھروں کی تعظیم کی جائے. اذن دیا ہے یعنی اجازت دی ہے. اجازت دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس عمل کا انجام دینا جائز ہے، کوئی معنی نہیں ہے. اعلان عدم معنی کو اذن کہتے ہیں. اس سے تو یہ مفہوم ہو سکتا تھا کہ ان گھروں کی تعظیم جائز و بلا معنی ہے، لیکن بعد کے جملہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں ذکر خدا کا اذن ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس اذن کا مطلب صرف جواز نہیں بلکہ یہ تعظیم اللہ کو مطلوب ہے. تُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، ان گھروں کی تعظیم اس وجہ سے مطلوب ہے کہ یہاں ذکر خدا اس کی تسبیح و تقدیس ہوتی ہے. کوئی جگہ بذات خود قابل تعظیم نہیں ہوتی جب تک اس کی اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو. اگرچہ ہر وہ گھر جس میں ذکر خدا ہوتا ہے قابل احترام ہے، تاہم احادیث کے مطابق مساجد اور انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کے گھر مرکز ذکر خدا ہونے کے اعتبار سے قابل تعظیم ہیں. جن گھروں کو اللہ نے رفعت و بلندی عطا کی ان کی اہانت کرنے والے قیامت سے پہلے ہی پشیمان ہوں گے. اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کے اعمال کے گواہ بھی ہیں، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں ارشاد ہوا:
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، ایک دن ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے جو خود انہی میں سے ہوں گے، اور اے رسول آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ خدا ہمیں اس لائق کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔